معزز سامعین گرامی قدر انشاءاللہ سیرت کے ابواب کے حوالے سے آج اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے، لیکن گزشتہ چند ایام میں چند ایک واقعات ایسے ہوئے کہ جس کی وجہ سے بعض ہستیوں کے فضائل و مناقب کے حوالے سے بات کرنا ضروری ہے۔ صحابہ کے بارے میں گزشتہ 2 خطبات میں آپ کے سامنے چند گزارشات کو رکھا کہ جمیع صحابہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ یہ مفلحون ہیں، یہ صالحون ہیں، یہ مہتدون ہیں، یہ متقون ہیں۔ قرآن پاک فائزون کے لقب سے کبھی ان کو بلا رہا ہے، کبھی ہدایت یافتہ، کبھی متقی، کبھی پرہیزگار، کبھی اقبال کے شعر کے الفاظ میں کہ ہو حلقہ یاراں تو برے شم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ یہ صحابہ کے بارے میں قرآن پاک کی آیات سے جو استدلالات ہیں وہ آپ جانتے ہیں کہ جمیع صحابہ کے بارے میں موقف ہے، حتیٰ کہ یہ روایات بھی ملتی ہیں کہ جب فتح مکہ کے موقع کے اوپر 10,000 صحابہ کے ساتھ آپ فتح مکہ کے موقع کے اوپر فران کی چوٹی سے مکہ میں داخل ہوئے تو یہ جو خاص پیشین گوئی اب سابقہ کتابوں میں آج بھی تحریف ہونے کے باوجود موجود ہے کہ وہ 10,000 قدوسیوں کے لشکر کے ساتھ فران کی چوٹی سے نمودار ہوگا، اس کے ایک ہاتھ میں قرآن پاک ہوگا، مراد یہ نور ہوگا، اور دوسرے ہاتھ میں شریعت بیضا ہوگی، چمکدار روشن دین۔ یہ قدوسیوں کا ذکر سابقہ کتابوں میں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا ہاں ہم نے ان صحابہ کی مثال جو سجدے رکوع کرتے ہیں اور جن کے ماتھے اور پیشانیاں محرابوں سے سجے ہوئے ہیں، سجدوں کے نشانات سے سجے ہوئے ہیں، ان کا ذکر ہم نے انجیل میں بھی کیا اور تورات میں بھی کیا۔ یہ جمیع صحابہ کے بارے میں موقف ہے، لیکن جب بھی محرم آتا ہے ایک خاص طبقہ، ایک خاص گروہ بعض صحابہ کو طعن و تشنیع کا نشانہ بناتا، اس میں سے اس مرتبہ تو انتہا ہو گئی کہ سیدنا عمر کے جہاں پہ بینر لگے ہوئے تھے وہاں سے بھی گزرنے سے انکار کر دیا اور انتظامیہ پہ دباؤ ڈالا اگر یہ بینر اتارا نہ گیا ہم یہاں سے جلوس نہیں نکالیں گے۔ ابو بکر و عمر، عثمان، امی عائشہ، حفصہ، یہ معاملات آپ کے سامنے، لیکن سب سے زیادہ طعن و تشنیع کا نشانہ ایک خاص خاندان بنو امیہ کو بنایا جاتا ہے، اور ڈاکٹر توقیر گیلانی نے اس سال بھی سیدنا امیر معاویہ اور ان کے خاندان کے بارے میں ہردہ سرائی کی، اور یہ ایک واقعہ نہیں ہے، یہ اہل سنت کے دماغوں کے اندر ایک چیز راسخ کر دی گئی ہے کہ سیدنا امیر معاویہ کے جی کوئی فضائل نہیں ہے، کوئی مناقب نہیں ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، صحابہ سارے کے سارے جنتی ہیں، ہر ایک سے اللہ رب العزت نے جنت کا وعدہ کر لیا، ہر ایک کی خطاؤں کو معاف کرنے کا ارادہ فرما لیا، زمین کی پشت کے اوپر جنت کی بشارت دے دی، لیکن یہ صحابہ کے اندر بھی مقامات ضرور ہیں۔ ویسے تو جمیع جماعت ایک کلاس ہے، سپریم کلاس ہے، اور ان سے افضل ان کے بعد نہ کوئی آیا ہے، نہ ان سے پہلے نبیوں کے علاوہ کسی نے آنا ہے، نہ ان سے پہلے تھا نہ بعد میں کوئی ہے۔ یہ سارے کے سارے جنتی ہونے کے باوجود ان میں بھی درجات کا فرق ہے، اور جو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ سیدنا امیر معاویہ فقط ایک عام صحابی ہیں اور کبار صحابہ میں نہیں ہیں اور اعلیٰ اور عرفہ صحابہ میں نہیں ہیں، اور ان کے فضائل و مناقب جس طرح ایک جہلم کا زبان دراز آئے روز بکواس کرتا ہے، اور آپ کے ذہن میں یہ مغالطہ ڈالا گیا کہ سیدنا امیر معاویہ کی فضائل کی جی احادیث ہی نہیں ہے، سیدنا امیر معاویہ کے جو فضیلت اور منقبت کی احادیث ہیں جی بنو امیہ نے گھڑی ہیں، یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ سیدنا امیر معاویہ کبار صحابہ میں سے ہیں، ان صحابہ میں شامل ہیں کہ جن کو نام لے کر متعین کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی، اور ان صحابہ میں شامل ہیں جن کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ وہ مسلمانوں کے متفقن علیہ خلیفہ بنے، اور جن کی خلافت کے اوپر کسی کو پھر کوئی حضرت حسن کی صلح کے بعد کوئی اعتراض باقی نہ رہا۔ پوری دنیا کے مسلمان جس کو امیر المؤمنین مانے، اگر صرف ایک یہی بات ہوتی
تو ان کی قدر و منزلت اور عظمت کے لیے کافی تھی. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرما کے بھی ان کے بعد فضائل و مناقب بیان کیے جس سے اہل سنت غافل ہیں. اور آج معاشرے میں اہل سنت کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ سیدنا امیر معاویہ پہ کمپرومائز کر لیا جائے, بنو امیہ کے اوپر کمپرومائز کر لو, صرف بنو امیہ کے اوپر تو مسئلہ حل ہو جائے گا. اللہ کی قسم یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے. سیدنا امیر معاویہ حضرت ابو بکر جیسے متقی بن جائیں, حضرت عمر جیسے بھی بن جائیں, تو کیا ابو بکر و عمر ان کے تبروں سے محفوظ ہیں جو اپنی تقریروں میں اعلانیہ اقرار کر رہے ہیں ہاں ہمارا مذہب تبرہ ہے, ہمارا دین تبرہ ہے, اب تو منہ سے بھی اقرار کر لیا ان کا دین تبرہ ہی تبرہ اور ہمارا دین تولا ہی تولا. ہمارے دین میں صرف صحابہ کی اچھائی بیان کی جاتی ہے اور ان کے دین میں صرف صحابہ کی برائی بیان کی جاتی ہے, وہ خود اقرار کرتے ہیں. سیدنا امیر معاویہ کو دیکھ کر صحیح احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اجعلہ ہادیا و مہدیا واہدی بھی, اے اللہ اس کو ہادی بنا, اے اللہ اس کو مہدی بنا, اے اللہ اس کے ذریعے لوگ ہدایت پکڑے. یہ جو دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے ادھوت دی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے علاوہ بولتے ہی نہیں, اللہ کی مرضی کے علاوہ کلام فرماتے ہیں, اللہ کی مرضی کے خلاف بولتے ہیں. یہ جو دعا دے رہے ہیں کون دے رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اس کو ہادی بنا, اس کو مہدی بنا اور اس کے ذریعے ہدایت کو عام کر. اور کیا رسول اللہ کی یہ دعا نہیں لگی؟ سیدنا امیر معاویہ نے جتنی فتوحات کی ہیں اور بنو امیہ نے جتنی فتوحات کی ہیں, آپ اور میں تاریخ سے غافل ہیں. کتنا پرانا واقعہ ہے, 1300 برس, 1350, 1400 برس بیت چکے ہیں. 1400 برس مسلمان ایک انچ بھی اس کے بعد فتح نہیں کر سکے. ایک انچ جو بنو امیہ کے دور میں فتوحات ہوئی اس کے بعد ایک انچ فتح نہیں ہوا, ایک انچ. اس کے بعد اسلامی ریاستیں سکڑی ہیں. یہ جو اگر ان کے بعد والے ان سے زیادہ اچھے تھے تو مسلمان ریاست پھیلنی چاہیے تھی کہ سکڑنی چاہیے تھی. اور یہ دعائیں سیدنا امیر معاویہ کو لگی اور ان کے خلافت میں جو مسلمانوں کا عروج آیا اور جو استحکام, اور جو آج بھی ہم اس خطے میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ بدبخت تو کہتا ہے جی محمد بن قاسم آیا تھا لوٹنے کے لیے اور اہل بیت کی عورتوں کا تعاقب کرتے ہوئے آیا تھا جی. ایسے ایسے مغالطے آپ کے ذہنوں میں ڈالے جاتے ہیں. ایک بیٹی کی آواز پہ بنو امیہ نے محمد بن قاسم کو اس خطے میں بھیجا. آج میں اور آپ جس خطے میں بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ بھی اسلام ان کی وجہ سے, ان کے ذریعے سے پہنچا, اور میں اور آپ انہی شخصیات کے بارے میں پراپوگنڈے کا شکار ہو جاتا ہے. چلے یار یہ جو ہے نا یہاں سے ہم ایک سٹیپ پیچھے ہو جاتے ہیں. کبار صحابہ میں شامل ہیں. کبار صحابہ سے مراد وہ صحابہ بھی ہوتے ہیں کہ جن کی قدر و منزلت اور بزرگی اور بہت سے فضائل بنا کے باب حدیث کی کتابوں میں پڑھتے ہیں, اور دوسرے وہ بھی ہوتے ہیں کہ جن کو متعین کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہو. ایک بات یاد رکھیے گا, ویسے جو جنرلی لوگوں نے محدثین نے تقسیم بنائی ہوئی ہے وہ یہی ہے کہ فتح مکہ کے بعد والے فتح مکہ سے پہلے والوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے, اور فتح مکہ والے بیت رضوان کے 1400 کا مقابلہ نہیں کر سکتے, اور بیت رضوان والے 313 بدریوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے, اور 313 بدری عشرہ مبشرہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے, اور عشرہ مبشرہ پہلے 4 خلفاء کا مقابلہ نہیں کر سکتے, اور سارے صحابہ بھی جمع ہو جائیں سیدنا ابو بکر کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ ایک اجماعی عقیدہ اہل سنت کا. لیکن ان 313 بدریوں کے علاوہ محدثین نے باب لکھے کہ 60-70 صحابہ ایسے ہیں جو اس فضیلت کے مستحق ہیں جو عشرہ مبشرہ کی فضیلت ہے. وہ کون سے ہیں؟ جن کو نام لے کے رسول اللہ نے کہہ دیا یہ سلمان فارسی میرے اہل بیت میں سے ہیں, یہ مقداد ہیں, یہ علی ہیں, یہ جعفر ہیں, یہ عقیل ہیں, جن کا نام لیا. انہی میں انہی 60-70 میں سیدنا امیر معاویہ شامل ہیں. اور اہل سنت کا ایک بہت بڑا طبقہ
ان کو سیدنا حسن کے بعد سب سے بڑا صحابی قرار دیتا ہے۔ یہ بھی ایک نظریہ اور نقطہ نظر موجود ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ یعنی بعض علماء تو اس طرف گئے ہیں کہ پہلے 4 خلفاء کے بعد سیدنا حسن، اور سیدنا حسن کے بعد امیر معاویہ 6 نمبر، لیکن راجح بات یہی ہے کہ سیدنا امیر معاویہ کا مقام و مرتبہ ان خوش نصیب 60 صحابہ میں شامل ہے کہ جن کو متعین کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں دی ہیں اور جنت کی بشارت دی، اور آپ کہتے ہیں ان کے بارے میں جو ہیں فضائل ہیں، وہ مناقب کی جو باتیں ہے ہی نہیں۔ صحیح حدیث ہے، اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب وقیہ العذاب، اے اللہ معاویہ کو کتاب کا علم، حساب کا علم عطا فرما اور اس کو عذاب سے محفوظ فرما۔ یہ رسول اللہ امیر معاویہ کو دعائیں کیوں دے رہے ہیں آپ کے خیال میں؟ کوئی طالب علم بتا سکتا کیوں دے رہے ہیں؟ یاد رکھیے اس کی بھی ایک وجہ ہے، اور یہ وجہ خود سیدنا امیر معاویہ نے اور دیگر صحابہ نے بیان بھی کی ہے کہ ایک مرتبہ ابو ہریرہ اور سیدنا امیر معاویہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، وضو کا وقت آیا تو سیدنا امیر معاویہ لوٹا لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کروانا شروع کر دیتے ہیں، اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا امیر معاویہ کو غور سے دیکھتے ہیں اور ان کی طرف نظریں وہ جماتے ہیں اور ٹکٹکی باندھ کر کچھ دیر ان کے چہرے کے اوپر نظروں کو ٹکاتے ہیں۔ سیدنا امیر معاویہ آپ کا یہ بدلتا ہوا اسلوب دیکھ رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ ان کو یہ خوشخبری سناتے ہیں، اور یہ ساری دعائیں ان کی اس خلافت کے لیے تھی۔ اے معاویہ، تجھے حکومت ملے گی، اور جب تجھے حکومت ملے گی تو تو عدل کرنا، انصاف کرنا اور اللہ سے ڈرتے رہنا۔ یہ 3 الفاظ کے گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں سیدنا امیر معاویہ کو خلافت کی بشارت دے دی ان الفاظ میں، اے معاویہ جب تجھے حکومت ملے تو عدل سے کام لینا، انصاف سے کام لینا، اللہ سے ڈرتے رہنا۔ اس لیے رسول اللہ دعائیں کر رہے ہیں، اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب وقیہ العذاب، اس لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ اور کاتبین وحی میں شامل ہیں، کاتبین وحی، یہ قرآن کاتبین وحی کی ایک بہت بڑی محنت کا نتیجہ ہے، اور اللہ رب العزت نے خود ان کا انتخاب فرمایا، ان میں بھی شامل ہیں۔ یہ تو دعائیں ہو گئی، اور متعین کر کے جنتی کہاں کہا؟ لوگ کہتے ہیں یہ جی اہل سنت ان کو اب متعین جنتی کہنا شروع، اور صحابہ سارے جنتی ہیں، اور متعین کر کے کہاں کہا؟ ام حرام بنت ملحان کے گھر میں کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں سوئے ہوئے ہیں، اور وہ ساری زندگی یہ بات سناتی رہی ہیں، ساری زندگی، کہ رسول اللہ میرے گھر میں سوئے ہوئے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور آپ کے چہروں پہ ایسی خوبصورت مسکراہٹ تھی اور آپ کے دانت موتیوں کی طرح چمک رہے تھے، آپ بڑے خوش تھے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ہے اللہ کے رسول کیا ہوا؟ نیند سے اٹھے اور کھل کھلا کے مسکرا رہے ہیں؟ کہا ہاں میں نے خواب دیکھی ہے، اور میں نے، نبیوں کے خواب وحی ہوتے ہیں، میں نے خواب دیکھی ہے میری امت کا ایک لشکر سمندر کے اوپر تخت، جیسے تخت ہوتے ہیں، تخت جس طرح بادشاہ تختوں پہ بیٹھتے ہیں، اس طرح کی کشتیاں بنا کر سمندروں میں جہاد کر رہے ہیں، اور مجھے بتلایا گیا یہ میری امت کا پہلا بیڑی بیڑا ہے، مفہوم یہ ہے، اور میں ام حرام بنت ملحان اس لیے مسکرا رہا ہوں کہ میں نے جس لشکر کو اور جس پہلے بحری بیڑے کو مسلمانوں کے دیکھا، میں تجھے خوشخبری سناتا ہوں وہ پورے کا پورا لشکر اول سے آخر تک جنتی ہے۔ ام حرام بنت ملحان کی دل کی کیفیت بدلنا شروع ہو گئی، کہنے لگی اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے رسول میرے لیے دعا کیجئے میں بھی اس لشکر میں شامل ہو جاؤں۔ یہ ہے صحابہ، دیکھیں تڑپ کیا ہوئی۔ ہم جیسا کوئی ہوتا تو مزید خواب کی کیفیات پوچھنا شروع کر دیتا، یہاں پہ حاجت اور طلب کیا پیدا ہوئی؟ اللہ کے رسول اگر پورا لشکر جنتی ہے تو مجھے بھی اس میں شامل کروا دیجئے، میرے لیے بھی دعا کر دیجئے۔ تو
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانا شروع ہو گئے، کہا ام حرام بنت ملحان تو اسی لشکر میں شامل ہوگی اور انشاءاللہ جنت میں داخل ہوگی۔ اب مجھے ایک بات بتلائیے، ام حرام بنت ملحان جب یہ حدیث ابھی زندہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا میں موجود ہیں، لوگوں کو بتایا کرتی تو لوگ ان کو کیا کہتے تھے پتہ؟ ان کی زندگی میں ان کا نام شہیدہ بحر رکھا گیا کہ ایسی عورت جو سمندری جہاد میں شہید ہو جائے گی، ان کی زندگی میں ان کو شہیدہ بحر کہا گیا۔ پھر جو اگلی روایت ہے وہ بھی بڑی اہم ہے لیکن ہمارے موضوع سے متعلق نہیں ہے، لیکن آپ کو سن لینی چاہیے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آیا اور مسکراتے ہوئے اٹھے تو تب ام حرام بنت ملحان نے کہا اب کیا دیکھا؟ کہا اب دیکھا جو قیصر روم قسطنطنیہ کے اوپر پورا لشکر حملہ کر رہا ہے مسلمانوں کا، اللہ کے رسول اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ وہ بھی سارا جنتی ہے۔ اللہ کے رسول پھر وہی طلب کی، مجھے بھی اس میں شامل کروا دی۔ نہیں، آپ اس میں شامل نہیں ہوں گی، آپ تو شہیدہ بحر قرار دی جا چکی ہیں۔ اب سنیے، وہ لشکر جس میں ام حرام بنت ملحان شہید ہوئی اور جس کی پہلی بحری بیڑا جو مسلمانوں نے تیار کیا اور سمندروں کے اندر نئی قسم کی کشتیاں تختوں کی طرح سٹریٹ کشتیاں اور بعد میں ان کی چوڑائی اونچائی بنائی، اس لشکر میں جب خبر ملی ام حرام بنت ملحان کو تو کہنے لگی ہاں 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 یہ وہی لشکر ہے، پہلا بحری بیڑا، اس کو نہیں میں مس کر سکتی۔ اور اس بحری بیڑے میں شامل ہوئی جس لشکر کا اول تا آخر سارے کا سارا جنتی ہے، اس لشکر کا سپہ سالار، اس لشکر کا امیر البحر، جس کی ٹرانسلیشن آج انگلش میں آپ ایڈمرل کرتے ہیں، کس شخصیت کو منتخب کیا گیا؟ سیدنا امیر معاویہ کو منتخب کیا گیا۔ وہ لشکر جو پورے کا پورا جنتی ہے اول تا آخر، اس کا امیر کون ہے؟ سیدنا امیر معاویہ۔ اور آپ ان کی شخصیت کے اوپر کہتے ہیں جی یہ کبار میں شامل نہیں ہے جی، وہ بدبخت جہلم کا جی رضی اللہ کہنا مجبوری ہے، رضی اللہ تو پھر ہے ہی، لیکن کیسا بدبخت انسان ہے، اللہ تو راضی ہو گیا، تو بدبخت راضی نہ ہوا، تیرے راضی نہ ہونے سے کیا صحابہ کو فرق پڑ جائے گا؟ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو نہ راضی ہو، تیری ہردا سرائی کا بانڈا بیچ چراہے میں پھٹ چکا۔ ایک دور وہ تھا جب عمران خان کے حامی ہمارے خلاف بولا کرتے تھے، کیونکہ تب مرزا جیلمی عمران خان کی حمایت میں بیان دیا کرتا تھا۔ آج دو جملے عمران خان کے خلاف بول دیے، سارے عمران خان کے حامی اس کے اوپر چڑھ دوڑے۔ اور بھائی جو بدتمیز ہے وہ بدتمیز ہے، جو بد زبان ہے وہ پہلے ہی بد زبان ہے۔ اب آپ کو اندازہ ہو گیا وہ کیسا شخص ہے۔ میں پی ٹی آئی کے لوگوں سے کہتا ہوں، تب ہم کہتے تھے، اور مجھے دکھ ہے کہ آپ کی غیرت عمران خان پہ تو جاگ گئی، صحابہ پہ نہیں جاگی، اصحاب رسول پہ نہیں جاگی۔ کاش آپ کی غیرت اصحاب رسول پہ بھی اسی طرح جاگے جس طرح آپ اپنے لیڈروں کے بارے میں جذباتی ہو جاتے ہیں۔ اور دکھ اور افسوس کی بات ہے، اور سیدنا امیر معاویہ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہوا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں، رسول اللہ جب پانی وضو کیا کرتے تھے، آپ کے سامنے واقعہ رکھا، صحابہ رسول اللہ سے اتنی محبت کرتے تھے، اتنی محبت کرتے تھے، اللہ کی قسم آپ کے وضو کا بچا ہوا پانی زمین پہ نہیں تھے گرنے دیتے، کوئی اپنے ہاتھوں پہ لے لیتا، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوک پھینکی، اور یہ کافروں کے ایلچی بھی دیکھ رہے ہیں، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک تھوک آ جاتی ہے، جو رسول اللہ نے تھتکارا، تھوک پھینکی، اللہ کی قسم ایک صحابی آگے بڑھا اور اپنے ہاتھ کے اوپر اس تھوک کو لیا اور اپنے جسم پہ ملنا شروع ہو گیا۔ رسول اللہ سے یہ صحابہ کی محبت ہے، اور یہ صحابہ وہ عظیم جماعت ہے، ان میں سے سیدنا امیر معاویہ کو رسول اللہ نے کہا وہ رسول جس کے پانی کے چھینٹے صحابہ نیچے نہیں گرنے دیتے، تھوک بھی دیں تو اپنے ہاتھوں پہ آگے بڑھ بڑھ کے اٹھاتے ہیں۔ اور اگر بال رسول اللہ کے پسینہ مبارک کو آپ اگر وہ روایات دیکھیں تو صحابیات کپڑوں کے ساتھ جذب کر لیتی تھی اور اپنی خوشبو میں وہ کپڑے ڈالتی تھی اور کہتی تھی اللہ کی قسم اس سے قیمتی خوشبو کوئی نہیں۔
رسول اللہ کے پسینے کو. یہ صحابہ کی محبت ہے رسول اللہ سے. صحابہ کی محبت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تو ایک صحابی رسول اللہ کی داڑھی کے بال گلنا شروع ہو گیا سفید, اور کہنے لگا 19 بال ہیں. دیگر نے پوچھا یہ کیا کرتے ہو؟ کہا ہاں اس لیے کرتا ہوں کہ کل کوئی آنے والا پوچھ لے تو ہم اس کو بتا سکیں ہمارے نبی کے چہرے پہ 19 بال سفید تھے. صحابہ نے رسول اللہ کی زندگی کو جس طرح ریکارڈ کیا, اللہ کی قسم دور حاضر میں ویڈیو کیمراز اس طرح نہیں ریکارڈ کر سکتے. وہ جی فرانس میں ایک ٹیکنالوجی آئی ہے جی, وہ جی آوازیں ریکارڈ کر دے گی جی ماضی کی. اللہ کے بندو, رسول اللہ کی ایک ایک بات تم نے کیا سمجھا غیر محفوظ ہے؟ ریکارڈڈ ہے. اٹھاؤ بخاری, رسول اللہ کی ساری تقریریں ریکارڈ ہیں. اٹھاؤ مسلم, رسول اللہ کی ساری تقریریں ریکارڈ ہے. تم کس ریکارڈ کے پیچھے بھاگ رہے ہو؟ ایک ایک سیرت کا. اور وہ بال جن کو لینے کے لیے صحابہ ترستے تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میر معاویہ کو آواز دی, معاویہ میرے بالوں کو کاٹ. سیدنا امیر معاویہ نے رسول اللہ کے بالوں کو کاٹا, ناخنوں کو کاٹا اور وصیت کی اور ان بالوں کو چھپا لیا. یہ محبت ہے. اور اپنے پاس رکھا اور وصیت کی جس دن میں مر جاؤں, جس دن میں مر جاؤں تو میرے کفن میں رسول اللہ کے بال بھی رکھ دینا اور ناخن بھی رکھ دینا. اتنی عظیم میت کہ جس کی قبر کے اندر رسول اللہ کے بال اور ناخن ساتھ دفن ہیں. تم کہتے ہو یہ عام صاحب بھی ہے, اور تم اس شخصیت کے بارے میں ہردہ سرائی کرتے ہو کہ جس کے باپ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پہ اوپر کہہ رہے ہیں جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا وہ امان میں آ گیا. یہ اعزاز بخشا. بعض لوگ ایسے بدبخت ہوتے ہیں ہر اچھی بات سے بھی برائی نکالتے ہیں. یہ اعزاز ہے. اور سیدہ ہند آئی جن کو ہم ہندا کہتے ہیں, سب سے زیادہ پراپوگنڈا اس خاندان کے بارے میں, اور آگے کہنے لگی اللہ کے رسول مجھے آپ ایسے لگتے تھے, ایسے لگتے تھے, ایسے لگتے تھے. جس دن سے اسلام قبول کیا حالت نے پلٹا کھا لیا. پہلے آپ ایسے لگتے تھے, اب محسوس ہوتا ہے کہ آپ ہمیں اپنی جانوں سے بھی زیادہ محبوب ہیں. سمجھ نہیں آتی وہ کیا کفیات تھی, وہ کیا تھا. پہلے ایسے تھے اور اب آپ ہمیں ہماری جانوں سے بڑھ کے محبوب ہو گئے ہیں. آپ کی عزت ہماری عزتوں سے بڑی ہو گئی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کیا کہا تھا؟ اے ہند, جو تیرے جذبات ہیں وہی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تیرے خاندان کے بارے میں جذبات ہیں. آپ کہتے ہیں فضیلت ہی کوئی نہیں. جو ہند نے کہا کہ آپ میرے سے جان سے بھی زیادہ عزیز ہو گئے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پلٹا رہے ہیں, اپنی مرضی سے پلٹا رہے ہیں کہ وحی کے ذریعے پلٹا رہے ہیں. جی ان کی تو کوئی فضیلت نہیں. رسول اللہ کہتے ہیں آپ اسی طرح ہیں جیسے جو الفاظ آپ کہہ رہے ہیں میری طرف سے بھی آپ کو وہی الفاظ ہیں. جی بنو امیہ کی فضیلتیں جی گڑی ہوئی. ایک نے تو اس محرم میں یہ تک کہہ دیا ہے کہ یہ جو 9ویں 10ویں محرم کا مسلمانوں نے روزہ رکھا یہ بنو امیہ نے گڑا ہوا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. بنو امیہ کی حکومت کے اوپر اگر آپ نے اعتراض کرنا بھی ہے تو یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشور کا روزہ رکھا اور مدینہ میں آئے, پوچھا کیوں رکھتے ہیں یہودی؟ کہا اس دن موسیٰ کی قوم کو فرعون سے نجات ملی اس کی خوشی میں رکھتے ہیں. تو رسول اللہ نے کہا موسیٰ کے اوپر یہودیوں سے زیادہ مسلمانوں کا حق ہے, میں رکھوں گا. رکھا اور پھر رکھنے کے بعد کچھ دیر بعد اعلان کیا اگر میں زندہ رہا تو اگلے سال میں 10 کی بجائے 9 کا روزہ رکھوں گا. 9 کا روزہ رکھوں گا تاکہ یہودیوں کی مشابہت سے بچا جائے. وہ کہتے ہیں یہ روزہ بنو امیہ نے سیدنا حسین کی شہادت کے دن پہ خوشی منانے کے لیے گڑا ہے, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے چلا آ رہا ہے. آپ یہ کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے کے لیے قبل از وقت ہی روزہ رکھ لیا تو آپ کی بات میں کوئی وزن ہوتا. ہر برائی کا الزام, ہر بری چیز کا الزام بنو امیہ کے اوپر ڈال کر بنو امیہ, یہاں تک اس نے کہہ دیا جواد نقوی جو اپنے آپ کو بڑا معتدل سمجھتا ہے, اور آپ اور میں بھی
اس مغالطے کا شکار ہیں، وہ بڑا معتدل ہے، اس نے یہاں تک کہہ دیا بنو امیہ تو غیر مسلم تھے، بنو امیہ تو کافر تھے، بنو امیہ کا تو اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا، بنو امیہ میں سیدنا عثمان شامل نہیں ہے، بنو امیہ میں ام حبیبہ شامل نہیں ہے، رسول اللہ کے رشتہ داروں کی بنیاد کے اوپر جو تحریک کھڑی ہوئی ہے، اس تحریک نے جتنا رسول اللہ کے رشتہ داروں کی بے ادبی اور گستاخی کی ہے، تاریخ عالم اسلام میں کبھی نہیں ہوئی۔ اہل بیت کی جو تحریک ہے، شیعان علی کی جو تحریک ہے آج تک، وہ کس بنیاد پہ کھڑی ہے؟ رسول اللہ کے گھرانے کی، اور رسول اللہ کے گھرانے کی جو توہین اس تحریک نے کی ہے، کبھی کسی اور تحریک نے نہیں۔ اور یاد رکھیے سیدنا حسن نے یہ جی 28/12 جی 28/12 کا جواب 20 دفعہ جواب دے دو پھر بھی جواب، سیدنا امیر معاویہ کے بارے میں ایک حدیث کو ٹویسٹ کر کے لوگوں کے سامنے رکھتا ہے اور اس کا مفہوم گھڑا ہوا ہے، اور پھر بعد میں ویڈیو کلپ بناتا ہے، جی یہ ایشان صاحب کہتے ہیں حدیث گھڑی ہوئی ہے، اور تیرا مفہوم گھڑا ہوا ہے، تو نے حدیث سے جو استدلال کیا وہ گھڑا ہوا ہے، من گھڑت ہے، موضوع ہے۔ 28/12 حدیث رسول اللہ کی حدیث، کیا ہم اہل حدیث ہو کے کہہ سکتے ہیں حدیث گھڑی ہوئی ہے؟ تو نے جو اس حدیث کا مفہوم نکالا وہ گھڑا ہوا ہے۔ حدیث یہ ہے عمار کو فی باغیہ قتل کرے گا، اور عمار اس گروہ کو جنت کی طرف بلاتے ہوں گے، اور وہ گروہ عمار کو جہنم کی طرف بلاتا ہوگا۔ حدیث صحیح ہے۔ اب اس حدیث کا مفہوم جو تو نکالتا ہے وہ گڑا ہوا ہے۔ تو کہتا ہے جو جہنم کی طرف بلانے والا گروہ ہے معاذ اللہ وہ سیدنا امیر معاویہ کا گروہ ہے، صحابہ کا گروہ۔ کیوں؟ سیدنا عمار جی شہید ہوئے تھے سیدنا امیر معاویہ کے ساتھ جنگ میں، اور اس لیے جہنم کی طرف بلانے والا گروہ بدبخت کہہ چکا ہے، آج نہیں پہلے ہی۔ امی عائشہ، طلحہ، زبیر، طلحہ زبیر عشرہ مبشرہ معین، امیر معاویہ معین، امی عائشہ یہ کون ہے؟ یہ جنت میں بھی میری بیوی ہے، یہ سارے جنتی، ان کے بارے میں بکواس کرتا ہے یہ جہنم کی طرف بلانے والا گروہ ہے، یہ پورا گروہ جہنم کی طرف بلانے والا ہے۔ یہ بات گڑی ہوئی ہے تو نے۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جہنم کی طرف بلانے والا گروہ ہے کون سا؟ سیدنا عمار تو جنگ میں ہی شہید ہوئے تھے، تو یاد رکھیے اجماع امت ہے، اجماع اہل سنت ہے، اور حضرت حسن کی اس حدیث کی تشریح ہے، صحابہ نے تشریح کی ہے، ہم نے نہیں کی۔ وہ گروہ جو جہنم کی طرف رسول اللہ کے دور میں، صحابہ کے دور میں بلاتا تھا، اس کی نشانی رسول اللہ نے بھی بتائی تھی، صحابہ کو بھی اس کا علم تھا۔ وہ گروہ کون سا تھا؟ کون سا تھا؟ خارجیوں کا۔ کون سا تھا؟ خارجیوں کا۔ اور وہ خارجی سیدنا امیر معاویہ کے لشکر میں بھی شامل تھے، اور سیدنا علی کے لشکر میں بھی شامل تھے۔ اب آپ یہ کہیں گے کہ حضرت علی کے لشکر میں کوئی دلیل؟ ہاں، حضرت علی کی خود اپنا قول دلیل ہے، دلیل ہے۔ زبیر کا قاتل سیدنا علی کی بارگاہ میں پیش ہوا اور کہنے لگا اے علی، دیکھ کتنے بڑے جرنیل کا سر لایا ہوں، دیکھ کتنے بڑے سپہ سالار کو قتل کر کے آیا ہوں، دیکھ کیسا عظیم سر ہے۔ حضرت علی باہر آئے، دیکھا سیدنا زبیر کا سر ہے، کہنے لگے اے زبیر کو قتل کرنے والے تجھے جہنم کی بشارت ہو۔ کس کے لشکر میں تھا؟ اللہ معاف کرے، کبھی اہل سنت نے ان خارجیوں کی بد عملی کی وجہ سے کبھی سیدنا علی اور ان کے لشکر کے بارے میں یہ کہا وہ جہنم کی طرف بلانے والے تھے؟ معاذ اللہ۔ حالانکہ سیدنا علی خود کہہ رہے ہیں اے زبیر کا سر لانے والے تجھے جہنم کی بشارت ہو۔ کیوں؟ میں نے رسول اللہ سے خود سنا ہے کہ ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے، اور میرا حواری زبیر ہے۔ اے ظالم، اس عظیم سر کو اتار لایا، اے بدبخت اس سر کو اکھاڑ لایا۔ جہنم کی بشارت دی، وہ انعام کی لالچ میں تھا۔ بین اسی طرح سیدنا عمار کو شہید کرنے والے خارجی تھے، کسی صحابی نے شہید نہیں کیا،
اور خارجیوں کے علاوہ کوئی گروہ جہنم کی طرف بلانے والا گروہ صحابہ کے دور میں نہیں تھا۔ کیا سیدنا علی اور امیر معاویہ کا عقیدے کا اختلاف تھا؟ کیا ان کے درمیان اللہ اور رسول کے اوپر اختلاف تھا، کتاب اللہ کے اوپر اختلاف تھا، قرآن کے اوپر اختلاف تھا، نبی کے اوپر اختلاف تھا، قبلے کے اوپر اختلاف تھا؟ اللہ کی قسم کوئی اختلاف عقیدے کا موجود نہیں تھا۔ ایک سیاسی بات تھی جس کے اندر اختلاف موجود تھا، اور وہ قصاص عثمان کے اوپر موجود تھا۔ سیدنا امیر معاویہ کا موقف تھا، پہلے آپ کے سامنے ان کی سیدنا عثمان کی حالات زندگی میں تفصیل سے بیان کیا کہ علی آپ کے لشکر میں ان کے قاتل شامل ہیں، ان کو قتل کیجئے۔ سیدنا علی کہتے تھے اے امیر معاویہ، اے معاویہ، مجھے تو خود انہوں نے زبردستی امیر بنا لیا، چن لیا، اب عثمان کو شہید کر لیا، میرے ساتھ مل کے ان کو قتل کریں گے۔ ابھی میں اتنا مضبوط نہیں، ان کو قتل کروں گا تو انتشار۔ اور یہ موقف راجع ہے حضرت علی کا، اہل سنت کے ہاں کہ حضرت علی کا موقف درست تھا۔ وجہ یہ ایک طویل بحث ہے، کبھی موقع آیا دوبارہ آپ کے سامنے رکھوں گا کہ کیوں یہ موقف راجع۔ لیکن حضرت امیر معاویہ خود کہا کرتے تھے، اور سیدنا عباس بھی، من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ سلطانا، کہ سیدنا امیر معاویہ کو اگر خلافت ارضی ملی، اگر وہ مسلمانوں کے امیر المومنین بنے تو قصاص عثمان کی وجہ سے بنے، کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں وعدہ کیا ہے من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ سلطانا، جو کسی ناحق قتل کے لیے کھڑا ہو جائے اور ڈٹ جائے، اس کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے جم جائے، تو اللہ رب العزت اس کو زمین کی بادشاہت عنایت فرما دیتے ہیں، کہ اس نے زمین کے اوپر عدل اور انصاف کو قائم کرنا چاہا۔ اور اسی آیت کا استدلال سیدنا عباس بھی کرتے تھے، ہاں یہی وہ آیت ہے، اور یہ آیت بلکہ وہ کہا کرتے تھے حضرت امیر معاویہ کے حق میں اتری۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔